اور تھا کوئی 97 سے 99 تک، 1997 سے 1999 تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے، تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1 یہ سیدھی انتقامی کاروائی لی جا رہی ہے، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرا کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہے وہ فرا خان، یہ کریکشن ہے۔ میری ماں و بہنوں، 4 سال پاکستان کے لوگوں، 4 سال کے بعد بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فرا گوگی بے قصور ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ میری حکومت کو امریکہ نے ختم کر دیا۔ ارے عمران خان صاحب، آپ تو ریاست مدینہ اور امر بالمعروف کے علمبردار ہیں، آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ رب کہہ رہے ہیں وہ ریاست مدینہ کے والی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ کی کتاب ہم پر پہنچائی، اللہ کے اسی رسول کے لائے ہوئے اللہ کی کتاب میں یہ فرمایا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ عمران خان صاحب، جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا تو آپ کی حکومت بھی امریکہ کی مرضی سے ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی سے ختم ہو سکتی ہے۔ تمہیں یہی پہچان نہیں ہے، امریکہ نے ختم نہیں کی ہے حکومت، اللہ نے حکومت ختم کی ہے۔ اللہ نے تمہارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آج جو تلاوت ہوئی ہمارے جلسے کے ابتدا پہ، اللہ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے پاکستان کے لوگوں، اے عمران خان کے لوگوں، سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، سارے اقتدار کا مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ عمران خان صاحب، ابھی بھی آپ غلط رستے پہ جا رہے ہو، امریکہ سے نہیں اللہ سے بات کرو۔ اللہ چاہتا تو امریکہ کے چاہنے پہ بھی تمہاری حکومت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ اگر نہیں چاہے پوری دنیا تم اپنے ساتھ ملا لو، تم حکمرانی اور عزت کے معاملات نہیں طے کر سکتے۔ آپ تو امر بالمعروف والے ہو، آپ تو ریاست مدینہ والے ہو، پھر تمہارا امریکہ پر اعتماد ہے، امریکہ پر اعتقاد ہے۔ ارے اللہ پر اعتقاد کرو۔ اللہ چاہتا تو آپ کی حکومت ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا بات امریکہ کی ہو جائے۔ اے میری ماں بہنوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ دے کر بھی اس کا ظرف آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے بہت کچھ چھین کر بھی اس کا صبر آزماتا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ وزیر اعظم 2018 میں بننے سے پہلے پاکستان سے باہر بھی پاکستانیوں میں آپ ہیرو تھے، آپ انڈسپیوٹڈ ہیرو تھے، آپ مشہور آدمی تھے، آپ کے اوپر کوئی ایک سپورٹ نہیں تھا، لوگوں کو آپ کے اندر کی باتیں پتہ نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا، جیسے تیسے کر کے غلط رستے سے وزیر اعظم بن گئے، لیکن رب کا نظام دیکھو، جس دن سے آپ وزیر اعظم بنے ہو، جو میری ماں بہن بیٹی سبزی لینے جاتی ہے بددعائیں دیتی ہے آپ کو، کیونکہ سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ جو میرا بھائی موٹر سائیکل میں
پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے، پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے گالی بکتا ہے، بددعائیں دیتا ہے، کیونکہ رات میں کوئی اور ریٹ تھے، صبح کوئی اور ریٹ ہو گئے، جس کا روزگار گیا وہ آپ کو بددعائیں دیتا ہے، کرپشن جس کے ریٹ بڑھ گئے، جہاں پر لوگوں کو پیسے دے کر بھی کام نہیں ہو رہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ نہ تو 50 لاکھ گھر بنے، نہ 1 کروڑ نوکری ملی، نہ تو گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹیز میں بدلا، تباہی بربادی پھیل گئی۔ آج رب کا نظام دیکھو کہ آپ 4 سال پہلے وزیر اعظم نہیں تھے، پوری دنیا میں ہیرو تھے، آج وزیر اعظم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ساری دنیا کو کہ یہ انسان نااہل ہے، اس کو یونین کاؤنسل بھی چلانا نہیں آتی۔ دوسری بات یہ بتا دی کہ یہ انسان جھوٹا بھی ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ بتا دی کہ محسن بیگ کو فارغ، جہانگیر ترین کو فارغ، علیم خان کو فارغ، اون چودھری کو فارغ، اپنے ساتھ والے سارے لوگوں کو فارغ، بتایا کہ یہ احسان فراموش بھی ہے۔ رب نے اندر کی یہ بات بھی نکال کر باہر رکھ دی کہ یہ بندہ کسی کا احسان ماننے والا نہیں، یہ احسان فروش بھی ہے۔ اور آج دیکھو کہ رب نے آپ سے حکمرانی چھین کر جو آپ کے اندر ایک اور بیماری تھی اس کو بھی باہر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ ادارہ وہ پاکستان کا ریاستی ادارہ جس نے آپ کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اپنی ایسی کی تیسی کرا لی، اپنے اوپر داغ لگوا لیے، پاکستان کے سارے ٹی وی والوں سے، اینکروں سے، پاکستان کے سارے سیاستدانوں سے، ان کی پارٹیز کے لوگوں سے خود کو برا بنوا لیا، اور وہ ان کا سپہ سالار آپ کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آج ایک جائز طریقے سے جب آپ کی حکومت چلی گئی ہے، انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، آج آپ ان کو میر جعفر میر صادق کے نام سے بلا رہے ہو۔ عمران خان صاحب، آپ کی ان کوالٹیز کا پتہ کی قسم دنیا کو نہیں پتا چلتا، اندر کی اس غلاظت کا دنیا کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ دیکھو میرے رب کا نظام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے بعد، آپ کو چلانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کی ساری گند بلا باہر نکال کر رکھ دی ہے۔ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ آپ نئے اللہ تعالیٰ باہر نکال کر دے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان پر تو اس سے اچھا ایٹم بم گرا دیا جائے، یعنی کہ جو آپ کو ووٹ نہ دے، جو آپ کی فلسفی جھوٹ کو نہ مانے، اس کو آپ مار دینا چاہتے ہو، اس پر آپ ایٹم بم گرا دینا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم میں اپنے رب کی کہ سارے اسکرپٹ پر حیران ہوں، میں دنگ ہوں کہ رب کا نظام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے ایکسپوز کرتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کا ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بندہ ہیرو مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دے کر بھی آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھین کر بھی آزمایا ہے۔ اے پاکستان کے تمام لوگوں، آج میں سوال کرتا ہوں، یہ جو امریکہ کے خلاف سازش کا الزام لگا رہے ہیں، یہ عمران خان امریکہ سے واپس آئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی بنا کر تو یہاں پر آگے اعلان کیا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں دوسرا۔ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کے لوگوں، میں آواز لگا کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک امت کی بیٹی ہے عافیہ صدیقی جس کا نام ہے، وہ امریکہ کے جیلوں میں قید ہے، امریکہ کی جیل میں قید ہے۔ پورے افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے قیدی چھوڑ دیے گئے، طالبان نے امریکی ہزاروں قیدی چھوڑ دیے، امریکیوں نے ہزاروں طالبان چھوڑ دیے، لیکن اگر کوئی نہیں چھوٹی تو امت کی بیٹی عافیہ صدیقی نہیں چھوٹی۔ میں پوچھتا ہوں عمران خان صاحب، آپ اتنے دلیر، اتنے باکردار بنتے ہیں، اتنے اپرائٹ بنتے ہیں، بھی آپ پہ ہمت، آپ امریکہ سے واپسی پہ عافیہ صدیقی کو ساتھ لے کر آتے۔ آپ نے ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات بھی کی اس کے لیے کہ
میری اس امت کی بیٹی کو پوری جنگ ختم ہو گئی ہے، رہا کرو. سب اپنے قیدی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اور یہ امت کی بیٹی آج بھی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں ہے. آپ کو اس پہ شرم نہیں آئی؟ آپ اس پہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہوتے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہوتی، مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے صحیح بات کرنے کی. دوسری بات یہ، امریکہ سے واپسی پر انڈیا نے امریکہ کی مدد سے کشمیر کو ہڑپ کر لیا، لاک ڈاؤن کر لیا، مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا. ایک ہفتے کی میٹنگوں کے بعد آپ نے اس کا حل یہ تلاش کیا. دنیا سمجھ رہی تھی آپ فوج لگا دو گے، آپ نیوکلیئر پاور ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ ایک ہفتے کے بعد حل لے کر یہ آتے ہو انڈیا کو جواب دینے کے لیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن انڈیا کے قبضے کے خلاف ہم اپنے ہی ملک میں جمعے کے دن اپنا ٹریفک لائٹ روک کر آدھے گھنٹے کے لیے وزیر اعظم اور پوری قوم روڈ پر ٹریفک روک کر کھڑی ہو جائے گی. اس سے کشمیر آزاد ہوگا. تمہاری ٹریفک لائٹ روکنے سے کشمیر، یہ تمہارا جواب تھا، یہ تمہارا جواب تھا انڈیا کو. ہم پوری دنیا ہمارا مذاق اڑانے لگی، ہم دنیا میں نان سیریس کنٹری کہلانے لگے. میری ماں بہنوں، میری بچیوں، آج سارے فریب کے بعد آج کراچی کی ماں بہنوں کو آواز لگائی تھی کہ دیکھو اگر ہم اس جلسے گاہ کو لوگوں مرد خواتین ملا کر کوئی بھر کر گیا، جھوٹ بول کر گیا، اگر ہم صرف ویسی نارمل جلسہ کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ہم نے کہا 100 سونار کی، 1 لوہار کی، ایسا ہتھوڑا مارو کہ اس کے بعد کراچی میں کسی آ کر جھوٹ بولنے کی زحمت نہ ہو. اور آج میری ماں و بہنوں، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. انشاءاللہ تعالی اب میری آواز میں اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا، اعلان ہے ہمارا. بولو، اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ تعالی. اب کراچی دھوکہ نہیں کھائے گا. کراچی کے مسائل کا حل اس شہر کی کوئی لسانی جماعت نہیں ہے. کراچی کے مسائل کا حل کوئی باہر سے آئی ہوئی قومی جماعت بھی نہیں ہے جس کو وزیر اعظم بننا ہو. وہ جب وزیر اعظم بن جاتا ہے پنجاب کی سیٹیں لے کر، پھر کراچی نہیں آتا، ایک رات بھی نہیں رکتا. 4 سالوں میں صرف 8 دفعہ آتا ہے. لسانی جماعت یہاں کی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ساری زبانیں بولنے والے یہاں پر رہتے ہیں. تو کراچی کے مسائل کا حل کراچی کی کوئی قومی جماعت ہے جو کہ یہیں کی قومی جماعت ہو، ساری زبانیں سارے مسلک والوں کو ساتھ لے کر چلے. اور وہ جماعت پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے. پاک سرزمین پارٹی ہی اس کراچی کے ہاں تم پنجاب جیت کر آ کے لیے یا نواز شریف صاحب یا کوئی اور پارٹی، ہم کراچی سے ووٹ لے کر جو پنجاب کی بڑی پارٹی ہوگی ہم اس کو جا کر ووٹ دے دیں گے. لیکن اب کراچی کے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے، کسی کو ووٹ اپنا ضائع نہیں کریں گے. بولو تیار ہو میری ماں بہنوں. شاباش شاباش شاباش. یہ لوگ کہتے ہیں حکومت سے اترنے کے بعد کہ بھائی عمران خان کے جلسوں میں لوگ بہت آ رہے ہیں، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں دیکھو لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے، بڑا پاپولر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون تھا تو فرعون کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے. لوگ تو کربلا میں یزید کے ساتھ بھی بہت تھے. اور لوگ تو 3 مارچ 2016 کو جب میں اور انیس کامخانی آئے تو اس شہر میں الطاف حسین کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے. حق ہمیشہ کم ہوتا ہے، حق ہمیشہ، سچ ہمیشہ کم تعداد میں ہوتا ہے اور بڑھتے دیکھو اس طرح کا مجمع اختیار کرتا ہے. تو لوگوں کو دیکھ کر میں آج پوچھتا ہوں ان لوگوں کے جو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تحریک لبیک پاکستان بڑے لوگوں کو لے کر روڈ پر نکلی تھی اس بات پر کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالو. تو عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیا ٹی ایل پی والوں کی بات مان لی تھی؟ آپ نے ان کے لوگوں کو دیکھ کر آپ نے ان کی بات مان لی تھی؟ نہیں، آپ نے ان کی جائز بات یا جو بھی بات تھی ان کو ماننے کے بجائے آپ کی پولیس نے ان پر اسٹیٹ فائر مارے تھے.
وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا، وہ تمام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ نے ان پر فائرنگ کروائی تھی. آپ نے لوگ دیکھ کر ان کی بات مانی تھی. آج اور آپ نے درجنوں ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا. آج آپ کہتے ہیں میرے ساتھ لوگ ہیں، میری بات مانو. آپ نے تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اور آج آپ تو عاشق اقتدار ہیں. آپ تو عاشق اقتدار ہیں. آپ کو اقتدار سے عشق ہے. آپ نے اپنے ساتھ جو بھی لوگ اپنے ساتھ معصوم لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کو اپنے ساتھ کر رکھا ہے، جیسے جیسے حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے یہ لوگ، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ طاقت جو آپ کو ٹیمپرری طاقت دے رہا ہے، یہ دے ہی اس لیے رہا ہے کہ آپ کے اندر کی اور گند بلا اللہ تعالیٰ باہر نکالے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کا حل آپس میں تمام پارٹیز کو بیٹھ کر انکلوسیو پالیٹکس کر کے اس کا حل نکالنا پڑے گا. عمران خان کے فارمولے کے تحت ان کو وہی پارلیمنٹ میں ہوں، کوئی اپوزیشن نہ ہو، ایک ممبر بھی باہر سے نہ ہو کوئی اور، سارے ان کے ممبر ہوں. آرمی چیف بھی وہ خود ہوں، چیف جسٹس بھی وہ خود ہوں، الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی خود ہوں، نیب کا چیئرمین بھی وہ خود ہوں. ایسے پاکستان کو وہ مانتے ہیں. ابھی ایسا پاکستان ان کو لا کر نہیں دیا جا سکتا. ان تمام حرکتوں کی وجہ سے آج میرا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کی کتابوں میں، ان کی فائلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام مائنس کروا لیا ہے. کیونکہ یہ جو آخری چند ہفتوں سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ دماغی طور پہ بھی فٹ نہیں ہے کسی عہدے کے لیے. وہ دماغی طور پر فٹ نہیں ہے کسی سینسٹیو پوسٹ کے لیے، کسی اہم عہدے کے لیے. عمران خان مس فٹ ہیں، انہوں نے یہ بات بھی بتا دی. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ جو سندھ کا معاملہ ہے، 13 سالوں سے حکمرانی ہے پیپلز پارٹی کی، ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا. ہمیں اپنا ہی پانی چوری کر کے بیچنا، ہمیں چوری کر کے ہمیں اپنا ہی پانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے. سینکڑوں ارب روپے کا پانی ہم خریدتے ہیں. ایک نیا اسکول نہیں ہے، ایک نئی روڈ نہیں ہے، ایک نیا کالج نہیں ہے، ایک نئی نوکری نہیں ہے. 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی. آج آصف علی زرداری صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہاجروں کو پناہ دی ہے، یہ بھاگ کر آئے ہیں.